السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کی طرف سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں رکھا، اور آپ کی محبت کو اور آپ کی طاعت کو ہم سب کے لیے ضروری بچا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، بندوں کو بھیجا، تو پھر پروردگار عالم نے آزمائش میں انسانوں کو مبتلا کیا، اور ہر قسم کی آزمائش میں انسان مبتلا ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت کسی بھی قسم سے بندے کو آزماتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، یاد رکھیے، اگر انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس کی زندگی بھی کامیاب ہونا ہے اور اس کی قبر بھی کامیاب ہونا ہے، معاشر میں بھی وہ کامیاب ہونا ہے، تو اس کے لیے دو شرطیں، دو چیزوں میں انسان کو اسی کے حال میں کامیاب ہونا چاہیے، اور ان دو چیزوں میں انسان کسی بھی صورت میں ثابت قدم رہنا چاہیے، ان دو چیزوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ سب سے پہلی چیز عشق رسول، محبت رسول، اور دوسری چیز خوف خدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ تو جب انسان عشق رسول، خوف خدا، یہ دو چیزوں میں کامیاب ہوتا ہے اور ان دو چیزوں میں انسان ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کر کے رکھتا ہے۔ اور پھر دیکھیے، ہر چیز کے کچھ اصول ہیں، ہر چیز کے کچھ قوانین ہیں، ہر چیز کے کچھ طریقے بتلائے گئے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ بغیر عشق رسول کے، بغیر محبت رسول کے آپ کا ایمان نامکمل ہے، آپ کا عمل نامکمل ہے۔ چنانچہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کب تک کامل ایمان مکمل نہیں ہوگا؟ کب تک وہ مکمل ایمان والا ٹھہرایا جائے گا؟ تو یاد رکھیے، مسلمان ہونا یہ سب کی بس کی بات ہے۔ ہر کوئی ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، ہر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور ہر کوئی اسلام سے پہچانے جا سکتا ہے، مسلمان کی نسبت سے ہر کوئی پہچانے جا سکتا ہے، مگر سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ مکمل ایمان کا ہونا اس کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے۔ مومن ہونا وہ اللہ رب العزت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو اسی لیے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتے، اور تمہارا اسلام، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک کہ تمہاری موجودہ ہر چیز سے زیادہ تمہارے پاس تمہارے نبی کی محبت آ جائے، ہر چیز سے زیادہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آنا چاہیے۔ اور ہر چیز کا مطلب کہاں؟ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہاری اولاد سے زیادہ تمہارے دل میں تمہارے نبی کی محبت ہونا چاہیے، تمہارے ماں باپ ہیں تو تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارے دل میں تمہارے نبی کی محبت ہونا چاہیے، تمہاری بیوی ہے تو تمہاری بیوی سے زیادہ تمہارے نبی کی محبت ہونا چاہیے، بلکہ ایک مقام پہ یہ بھی آیا ہے کہ تمہارے مال سے زیادہ، تمہارے روپیے پیسے سے زیادہ تمہارے نبی کی محبت تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور محبت کی ابتدا بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری جان سے زیادہ، جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اور اپنی جان کے سامنے انسان کسی سے کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہوتا۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، خود کی حفاظت کے لیے انسان کچھ بھی داؤ پہ لگا سکتا ہے، کسی کو بھی داؤ پہ لگا سکتا ہے، مگر یہاں رسول اللہ محبت کا پیمانہ دے رہے ہیں کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے دل میں تمہاری نبی کی محبت ہونا چاہیے۔ جب معاملہ نبی کی محبت کا آ جائے، جب معاملہ نبی کی عظمت کا آ جائے، جب معاملہ نبی کی رفعت کا آ جائے، جب معاملہ نبی کی عزت کا آ جائے، تو پھر نبی کی عزت، نبی کی محبت، نبی کی عظمت کے سامنے تمہاری جان کو بھی حقیر سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی نبی کی محبت کے سامنے ادنا چیز سمجھنا چاہیے۔ تب جا کے تمہارا ایمان کامیاب ہوگا، تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں صاحب ایمان اور اللہ کا بندہ کامیاب ٹھہرے گا۔ تو میرے دوستو، تو ایک چیز سمجھیے کہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی محبت ضروری ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ مگر یہاں ایک چیز ہے جناب، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو صرف اللہ کی محبت سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی محبت کا دم بھرنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان اللہ سے محبت کرنے والوں سے کہو، ان اللہ اللہ کہنے والوں سے کہو، ان اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے کہو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، ان سے کہو کہ اللہ کی محبت کی علامت نبی کی اطاعت ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ نبی کی اطاعت ہے۔ اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو وہ اللہ کی محبت کہلائے گی، اگر تم نبی کی فرما برداری کرو گے تو وہ اللہ کی محبت کہلائے گی، اگر تم نبی کی اداؤں پہ رہو گے تو وہ اللہ کی محبت کہلائے گی، اگر تم نبی کے خیالات میں رہو گے تو وہ اللہ کی محبت کہلائے گی، اگر تم نبی کے تصور میں رہو گے تو وہ اللہ کی محبت کہلائے گی، اگر تم نبی پہ درود بھیجتے رہو گے تو وہ اللہ کی محبت کہلائے گی، اگر تم نبی پہ سلام بھیجتے رہو گے تو وہ اللہ کی محبت کہلائے گی۔ تو گویا کہ حضرات محترم یاد رکھیے کہ یا نبی یا رسول کہنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اللہ کا دم بھرتے ہو، تو اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو کامیاب کرنے کے لیے تمہیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی، اے مصطفیٰ ان سے کہو کہ تم میری اتباع کرو۔ اور آگے اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، اگر تم نبی کے نقش قدم پہ رہو گے، اگر تم نبی کو اپنا مرکز بنا کے رکھو گے، نبی کو اپنی زندگی کا بہتر، نبی کی زندگی کو تم اپنا کے رہو گے، نبی کی محبت کو تم دل میں لے کے آؤ گے، اور اٹھے بیٹھے تم نبی کی اطاعت میں رہو گے، اتباع میں رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یحببکم اللہ، تب جا کے اللہ تمہیں چاہے گا۔
تب جا کے اللہ تمہیں چاہے گا۔ دیکھیے ایک چیز ہے اس آیت میں، ایک کمال اس آیت میں ہے۔ کیا کمال ہے؟ کہ ہم اللہ کو چاہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی اللہ کو چاہتا ہے، ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، مقامات الگ ہیں، درجے الگ ہیں۔ ہر کوئی اللہ کو چاہنے میں الگ الگ درجے پر ہے، الگ الگ مرتبے پر ہے، مگر اللہ کی محبت، اپنے خدا کی محبت ہر ایک کی فطرت میں ہے، ہر ایک کے خون میں ہے، کہ فطرت اور خون ہر انسان کو برابر رب کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر کسی کا خون رب کی محبت کی طرف برابر انسان کو لے جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ زندگی کے ایک حصے میں انسان غفلت میں رہتا ہے، پردے میں رہتا ہے، آنکھ موچ کے رہتا ہے، مگر جب کبھی بھی غفلت سے انسان بیدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی فطرت اسے اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، خدا کی یاد کی طرف لے جاتی ہے، خدا کی پکار کی طرف اس کی فطرت لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ انسان کے پاس اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں۔ ہر حال میں انسان کو اللہ ہی کو پکارنا ہے، ہر حال میں انسان کو اللہ ہی کو یاد کرنا ہے، اور ہر حال میں انسان کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ تو الغرض کے حضرات محترم، تو اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ کہ اللہ کو چاہنا یہ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے اللہ کو۔ کسی کو بھی پوچھو، کسی بھی مذہب والے کو پوچھو، کہتے ہیں ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں، ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں، ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں۔ اور ہر کوئی محبت کر رہا ہے اللہ سے، مگر طریقے الگ الگ ہیں، درجے الگ الگ ہیں۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں مٹھی بھر لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کامل ہیں، مگر پوری دنیا اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر کسی کے فطرت میں اللہ کی محبت ہے، مگر وہ کامل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کو چاہنا یہ ہر ایک کا کام ہے، اور ہر کوئی اللہ کو چاہ رہا ہے۔ کسی سے بھی پوچھو، آپ ایک شرابی کو بھی پوچھو کہ ہم یہ اللہ کو نہیں چاہتا، تو ہر شرابی بھی نشے میں بولے گا کہ ارے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ اللہ بندے کو چاہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ بندے کو چاہے، اور اللہ بندے سے محبت کرے، اور اللہ فرشتوں میں بندے کا تذکرہ کرے، اور فرشتوں میں کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ نے قانون بنا دیا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے سے بات نہیں چلے گی۔ فَاتَّبِعُونِی، اے حبیب ان سے کہو کہ میری اتباع کریں۔ تو جب بندہ نبی کی اتباع کرتا ہے، اور جب بندہ ظاہر اور باطن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے، اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اور اطاعت رسول میں بندہ زندگی گزارتا ہے، تو تب اللہ کہتا ہے کہ اے بندے یاد رکھ، پوری دنیا مجھے چاہتی ہے، اور میں اسے چاہتا ہوں جو میرے حبیب کا دیوانہ ہو، میں اسے چاہتا ہوں جو میرے حبیب کا اطاعت شعار ہو، میں اسے چاہتا ہوں جس کی زندگی میرے مصطفیٰ کے اتباع میں گزرتی ہے، جس کی زندگی میرے حبیب کی اتباع میں گزرتی ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، آئے دل سے کہو کہ میری اطاعت کرے، یحببکم اللہ، تب جا کے اللہ تمہیں چاہے گا، تب جا کے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت تمہیں ملتی ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے، اللہ کی محبت تمہیں ملتی ہے نبی کی اطاعت سے، اللہ کی محبت تمہیں ملتی ہے نبی کی اتباع سے، اور اللہ کی محبت تمہیں ملتی ہے اپنے آنکھوں میں تصور مصطفیٰ جمانے سے، اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے منور کرنے کے بعد اللہ کی محبت ایک بندے کو ملتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آیت نے بات کو سمجھا دیا، بات کو سمجھا دیا آیت نے کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت میں کامل ہونا ہے تو نبی کی اتباع ہمیں ضروری ہے، نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ تو جس کے پاس نبی کی اطاعت ہوگی اللہ اسے چاہے گا، جس کے پاس نبی کی اتباع ہوگی اللہ اسے چاہے گا۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ پہلے تم اپنے نبی کو چاہو، نبی کی محبت میں تم کامل اترو، نبی کی محبت میں تم کامل اترو۔ تو بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا دروازہ ذات رسالت ہے، اللہ کی محبت کا دروازہ محبت رسول ہے، اور اللہ کی محبت کامل ہونے کی علامت اتباع مصطفیٰ ہے۔ محبت میں کامل ہونے کی علامت یہ اتباع مصطفیٰ ہے، تو پھر محبت رسول میں کامل ہونے کی علامت کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دروازہ کیا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے نبی کو اپنانا ضروری ہے، نبی کے دامن کو پکڑے رہنا ضروری ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ تو پھر رسول اللہ کو پانے کے لیے، رسول اللہ کے دامن کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ پوری کائنات کو رب نے محبت پر رکھا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے محبت پر رکھا ہے، اور تخلیق کا مقصد ہی محبت ہے، کائنات کو پھیلانے کا مقصد ہی محبت ہے، کائنات کو باقی رکھنے کا مقصد ہی محبت ہے، اور محبت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی، کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی۔ آپ قرآن پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ محبت کو کیسے رکھا ہے، اللہ نے جگہ جگہ عشق کو کیسے رکھا ہے، اور کیسے اپنے محبوب کو اللہ چاہتا ہے، کیسے اپنے محبوب سے پروردگار عشق کرتا ہے، اور کیسے اپنے محبوب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز انوار و برکات کا نزول کرتا ہے۔ تو کائنات کے وجود کا مقصد ہی محبت ہے، اور انسان پیدا ہی کیا گیا ہے محبت کرنے کے لیے، محبت کو بانٹنے کے لیے، محبت کو باقی رکھنے کے لیے، محبت کو پھیلانے کے لیے۔ گھر میں بھی انسان کو عزت باقی ہے تو محبت سے باقی ہے، گھر کی بھی اگر انسان کے پاس عزت باقی ہے تو محبت پہ ہے، گھر کی عزت بھی محبت پہ باقی ہے، گھر کی شان بھی محبت پہ باقی ہے، گھر کا بڑاپن بھی محبت پہ باقی ہے، گھر کا سکون بھی محبت پہ باقی ہے۔ جب باہر نکلو تو باہر کا ماحول بھی آپ کی محبت پہ باقی ہے، باہر کا دوستانہ بھی آپ کی محبت پہ باقی ہے، باہر کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی آپ کی محبت پہ باقی ہے، باہر کا معاشرہ بھی آپ کی محبت پہ باقی ہے۔ آپ نوکری کرنے جاؤ تو نوکری بھی آپ کے کیریکٹر پہ باقی ہے، آپ کے کردار پہ باقی ہے، آپ کی محبت پہ نوکری باقی ہے، آپ کی ہنسنے پہ آپ کی نوکری باقی ہے، آپ کے مسکرانے پہ آپ کی نوکری باقی ہے، آپ کی شخصیت پہ آپ کی نوکری باقی ہے۔ بیوی کے پاس جاؤ تو بیوی جیسا نازک سے نازک رشتہ اور مضبوط سے مضبوط رشتہ بھی آپ کی محبت پہ باقی ہے، آپ کی محبت پہ باقی ہے۔ اولاد ہو گئی تو اولاد کے رشتے کی بھی بنیاد محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ تو اول سے لے کے آخر تک محبت ہی محبت ہے، محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خبر میں جاؤ تو خبر میں بھی محبت دیکھی جائے گی، بندہ کس کا ہے وہ محبت دیکھی جائے گی، امتی کس کا ہے وہ محبت دیکھی جائے گی، اور عمل سے کہاں تک اس کو محبت تھی وہ دیکھا جائے گا، کہاں تک محبت تھی وہ دیکھا جائے گا۔ سور پھونکا جائے گا، محشر میں جائیں گے تو محشر میں تو عمل بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے محبت دیکھی جائے گی، اور اسی محبت کو رسول اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو آدمی جس کی محبت لے کے خبر میں گیا، محشر میں وہ اس کے ساتھ اس کی صف میں ٹھہرا رہے گا، اس کی صف میں وہ ٹھہرا رہے گا۔ تو اول سے آخر تک محبت ہی محبت ہے، اور اللہ نے بھی ایمان کی بنیادوں کو محبت پر رکھا ہے، عقیدے کی بنیادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت پر رکھا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، نبی کی محبت کے لیے ان کے آل کی محبت ضروری ہے، ان کے آل کی محبت ضروری ہے۔ ادھر کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ادھر کہہ کے اپنی محبت کا دروازہ بدلا دیا، اور ادھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہہ کے نبی کی محبت کا دروازہ بتا دیا، رسول اللہ کی محبت کا دروازہ بتا دیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت یہ دروازہ ہے محبت رسول کا، اور ذات رسالت یہ منزل ہے محبت خدا میں کامیاب ہونے کی، اللہ کی راہ میں کامیاب ہونے کی یہ ذات رسالت یہ آخری منزل ہے اللہ کی راہ میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو الغرض کہ میرے دوستو، تو پوری دنیا محبت پہ ٹکی ہوئی ہے، آپ کا عمل بھی محبت پہ ٹکا ہوا ہے، آپ کا عقیدہ بھی محبت پہ ٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں، ہرگز 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 اسلام میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے، نفرتوں کو مت پھیلاؤ۔ اور یاد رکھو، جب زمین پہ نفرتیں پھیلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کو زمین سے دور رکھ دیتا ہے،